بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو لوط علیہ السلام لگ بھگ اسی زمانے میں ایمان لائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی۔ سدوم ایک خوشحال شہر تھا جہاں مسافر کثرت سے آیا کرتے تھے۔ پھر جب وہاں قحط کے آثار رونما ہونا شروع ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مسافر کثرت سے یہاں آتے ہیں یہ ہماری معیشت پر بوجھ بنتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہماری خوشحالی قحط میں تبدیل ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مسافر یہاں آئے اس کا سامان چھین لیا جائے اور اس سے بدفعلی کی جائے۔ تو ان سب نے اس فیصلے پر عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر رفتہ رفتہ وہ سب اسی بدفعلی کے عادی ہوتے چلے گئے۔ اور یہی وہ قوم تھی جن کی ہدایت کے لیے لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اب انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ کیا بات ہے تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو عورتیں بنائی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ سچ یہ ہے کہ تم لوگ حد سے بڑھ گئے ہو، تم لوگ بڑی بے حیائی کے کام کرتے ہو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہو۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، ہم تمہاری نصیحتوں سے سخت بیزار ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ ایسا قبیح کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ وہ عذاب بھیج کر تمہیں ہلاک کر دے گا؟ قوم لوط نے کہا، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ لوط علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی اور لوط علیہ السلام کی خبریں انہیں پہنچاتی رہتی تھی۔ جب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے اعمال بد سے نجات دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عذاب نازل کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قوم لوط نے جب انہیں دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ میری بیٹیاں تمہارے لیے موجود ہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، اے لوط، تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کی منت سماجت کرتے رہے لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور دروازے توڑ کر اندر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے جب اپنے مہمانوں کی حفاظت میں خود کو بے بس محسوس کیا تو گھبرا کر ان سے پوچھا، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، آخر اس شہر میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ فرشتوں نے کہا، آپ نہ ڈریں اور نہ ہی غمگین ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس شہر سے نکل جائیں اور یاد رکھیں کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو لوط علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر والوں کو لے کر شہر سے نکل پڑے۔ جب صبح قریب آئی تو آسمان سے دہکتے ہوئے پتھروں کی بارش شروع ہوئی اور وہ بہت ہولناک بارش تھی۔ دہکتے ہوئے پتھروں نے اس بدکار قوم کو چن چن کر ہلاک کیا، جو جہاں تھا وہیں مارا گیا۔ اس ہولناک بارش نے پورے شہر کو نیست و نابود کر دیا،
کچھ بھی باقی نہ بچا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا سوائے ان کی بیوی کے۔ اس طرح وہ بھی اپنی بدکار قوم کے ساتھ نشان عبرت بن گئی اور ہلاک ہو گئی۔ یوں وہ بدکار لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے جس کے نازل ہونے پر وہ شک کرتے تھے۔